نماز فجر کے بعد سورہ فاتحہ کی ایک آیت 11 بار پڑھ لو، 3 دن کے اندر اندر آپ کو بڑی خوشخبری ملے گی، آپ کا ہر مسئلہ ہر پریشانی حل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہزاروں درود و سلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اور ہم اللہ سے دعا مانگیں گے کہ اللہ ہماری آج کی صبح ہمارے لیے باعث رحمت فرما۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے اور اس میں ایک قرآن مجید کی چھوٹی سے سورت کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جو عمل آپ کو بتائیں گے، یہ خاص وظیفہ قرآن پاک کی ایک چھوٹی سے سورت کی ایک آیت پر مشتمل ہے، اور آپ نے اس عمل کو لازمی کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے سے آپ کے پاس اتنا پیسہ، اتنا مال و دولت آ جائے گا۔ اگر آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، تو آپ کے گھر کے مالی حالات اس قدر بہتر ہو جائے گے کہ آپ کے جتنی بھی رشتہ دار ہیں وہ آپ کو دیکھتی ہی رہ جائے گی۔ یہ خاص وظیفہ ہمارے بہت سے بہنوں اور بھائیوں کا آزمایا ہوا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل و کرم سے گھر سے غربت اور تنگ دستی ختم ہو جائے گی، اور گھر میں مال و دولت کی بارش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تاکہ انسان کا واحد مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرے، اس کے علاوہ جتنی بھی امور ہے جن کو انسان انجام دیتا ہے اس لیے ہے تاکہ عبادت الہی کے معاملے میں انسان کے معاون بن سکے۔ انسان کی صحت و تندرستی، قوت و طاقت، مال و دولت، کھانا پینا، غرض ہر چیز اس لیے ہے تاکہ انسان مستعد ہو کر اپنے مقصد اصلی کو انجام دے سکے۔ عبادت اللہ تعالیٰ کی اوامر کی بجا آوری اور نواہی سے اجتناب و کنارہ کشی کا نام ہے، یعنی اللہ کے حکم کردہ چیزوں کو انجام دینا اور منع کردہ چیزوں سے رک جانا۔ لیکن عبادات کے اندر بھی فرق مراتب کا لحاظ کیا گیا ہے، یعنی ان کے انجام دہی کی صورت میں مرتب ہونے والے اجر و ثواب میں بڑا فرق ہے۔ چنانچہ کچھ امور ایسے ہیں جن کی فضیلت و اہمیت اور اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا اجر و ثواب ذکر عبادتوں کی بنسبت کچھ کم ہے۔ عبادات کی بہت سے انواع و اقسام ہے، لیکن جب کبھی ہماری سماعت سے عبادات کا لفظ ٹکراتا ہے تو یقینی طور پر ہمارے ذہن میں نماز کا تصور گردش کرنے لگتا ہے۔ گو عبادات کا دائرہ نماز ہی میں محدود نہیں، تاہم اس کی اہمیت و فضیلت اس قدر نمایاں اور اس کا ثواب اس قدر زیادہ ہے کہ عبادات کا تصور نماز کے بغیر محال معلوم ہوتا ہے۔ پھر نمازوں کی اہمیت و فضیلت میں بھی تفاوت ہے۔ چنانچہ نمازوں میں سب سے اونچا اعلیٰ درجہ فرض واجب کا ہے، پھر سنت مؤکدہ کا، پھر غیر مؤکد اور پھر نوافل کا۔ اگرچہ نمازوں میں نوافل کا درجہ اخیر کا ہے، تاہم اگر اس کو خلوص اور حضور قلبی کے ساتھ ادا کیا جائے تو اس کی فضیلت اس قدر ہو جاتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ بہت سی حدیث مبارکہ میں نوافل کی اہمیت و فضیلت بیان کی گئی ہے۔ پھر نوافل میں جو مقام و مرتبہ نماز تہجد کو حاصل ہے وہ کسی اور کو نہیں ہے۔ تہجد کی نماز قبولیت کے ضامن ہے۔ نماز تہجد قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ یہ نماز خوشنودی رب کا باعث ہے، اس سے حسنات میں اضافہ ہوتا ہے، سیئات معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ نماز تہجد سے محبت الہی کا حصول ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی توفیق انہی چند افراد کے دامن میں آتی ہے جو اللہ کے لاڈلے ہو، جن کا دل محبت الہی سے لبریز اور باطن تقوی و طہارت کے نور سے منور ہو۔ اور یہ یقینی بات ہے کہ شب کی محیط تاریکی میں جب پوری دنیا آغوش خواب میں محوی استراحت ہو، ہر سناٹا ہو اور فضائے خاموش ہو، ایسے وقت میں نیند کی مٹاس کو قربان کر کے نرم و گزار اور آرام کردہ بستر سے اٹھ کر سخت سردی کے عالم میں وضو کر کے حضور الہی میں سر بسجدہ ہو کر رب سے سرگوشیاں کرنے والا رب کا لاڈلا اور پیارا نہ ہوگا تو کون ہوگا؟ اس لیے تہجد میں مانگی جانے والی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا کہ دنیا میں ہر امیر، غریب، نیک و بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں، غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پلتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ دنیا دارالعمر اور امتحان گاہ ہے۔ انسان یہاں آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، اسے آزادی سے نیکی اور بدی کرنے کی قوت دی گئی ہے،
جیسے بروئی کار لا کر وہ نیکی کی صورت میں اجر و ثواب اور نافرمانی کی صورت میں عذاب و سزا کا مستحق ٹھہراتا ہے۔ غربت و تنگ دستی اور امارات و خوشحالی میں بھی اس دنیا کے دارالعمر ہونے کا ایک حصہ ہے۔ یہاں دو قسم کے لوگ بستے ہیں، ایک وہ جو آسودہ حال اور دولت مند ہے اور ہر قسم کے آسائش و آرام سے بہرور ہے، دوسرے وہ جو غریب و مفلوک الحال ہے اور زندگی کی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ مصائب و آلام انہیں ڈستے رہتے ہیں اور وہ زندگی یوں گزارتے ہیں جیسی دکھی کے منو بوجھ تلے دبی ہوئی ہو اور اس بوجھ میں تخفیف کے آثار بھی دکھائی نہ دیتے ہو۔ انسان کسی بھی گروہ سے تعلق رکھتا ہے، اسے دکھوں سے منفرد نہیں، یہ الگ بات ہے۔ کسی کو کم اور کسی کو زیادہ دکھوں سے واسطہ پلتا ہے اور زندگی اسے بحال نظر آنے لگتی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مصائب و آلام سے چھٹکارا حاصل کرے، مگر وہ اس طرح گلے کا ہار بن جاتے ہیں کہ روایتی کمبل کی طرح چھوڑنے کا نام نہیں لیتے۔ گلے کا ہار بننے والی ان دکھوں کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، کسی بھی پہلو سے وہ زندگی کے لیے عذاب بن سکتے ہیں۔ مسلسل ناکامیاں اور حوصلہ شکن محرومیاں انہیں جنم دیتی ہے اور غم کے اندھیرے غاروں میں جا گراتی ہے۔ اقتصادی بدحالی، معاشرتی ناہمواری، عدم مساوات، ظلم و ستم، ناانصافی اور ریاستی جبر بھی اس کے اسباب میں سے ہے، جس سے انسان کا ذہنی توازن بگڑ جاتا ہے اور جسمانی قوت اس طرح متاثر ہوتی ہے کہ وہ صدیوں کا بیمار نظر آنے لگتا ہے۔ اس دکھ بھری دنیا کے سمندر میں تنکی کی طرح بہنے کے باوجود انسان ہاتھ پاؤں ضرور مارتا ہے اور یہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ دکھوں سے انجام پالے اور غموں کے بور سے باہر آ جائے، لیکن وہ تب تک اپنی پریشانیوں اور دکھوں سے نجات نہیں پا سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احکام پر عمل پیرا نہیں ہو جاتا۔ اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے اور اس بات پر یقین رکھے کہ وہ ضرور اس کی توبہ قبول کرے گا اور اس کی تمام پریشانیوں اور غم ختم کر دے گا۔ تو ناظرین، ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے درود پاک لازمی پڑھ لیا کرے، کیونکہ یہ درود کا عمل اللہ پاک نے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ صلو علیہ وسلم تسلیما۔ اللہ کی ذات فرماتی ہے کہ میں خود درود بھیجتا ہوں اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور میرے جتنے فرشتے ہیں، نوری مخلوق ہے، یہ بھی میرے نبی پر سب مل کر درود پڑھتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، وصلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، یہ میرے اللہ کا حکم ہے اور یہ کام، یہ عمل اللہ کی ذات خود بھی کرتی ہے، اور اللہ نے اپنے پیاری مخلوق جو نوری مخلوق ہے، جس میں جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، بے شک بے شمار فرشتے میرے اللہ کے ہیں، وہ سب میرے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بھی، میرے تمام نوری مخلوقات فرشتے بھی، اور اب میں اپنے بندوں کو بھی حکم دے رہا ہوں کہ جو مجھ کو مانتے ہیں، جو میرے نبی پر ایمان لے کر آئے ہیں، ان کو بھی میں حکم دے رہا ہوں کہ عمل تم بھی کرو۔ وہ عمل کون سا ہے؟ درود پاک پڑھو۔ تو ایک دن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ممبر کے اوپر تشریف فرما ہونے کے لیے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو صحابہ کرام بھی اپنے پاس موجود تھے مسجد کے اندر۔ تو آپ نے جب پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری پر جب قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ تو صحابہ کرام یہ منظر دیکھ رہے تھے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے یا کوئی عمل کر رہا ہے۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی دعا مانگ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے 3 دفعہ آمین کہا ہے، اس کا راز تو بتا دیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ ابھی جبرائیل امین فرشتہ آیا تھا، اللہ کی نوری مخلوق ہے، اور وہ پیغام لے کر آیا ہے کہ جس بندے کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کی حالت میں ہو اور وہ ان کی خدمت نہ کر سکے، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے اس کے اوپر آمین کہا ہے۔
تو ایک آمین کا مقصد یہ ہوا۔ دوسرے نمبر پر میں نے آمین اس لیے کہا کہ جس بندے کے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا فرماتے ہیں کہ میرا نام آئے، محمد کا نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میرے نبی نے فرمایا کہ میں نے اس کے اوپر بھی آمین کہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آمین کی وجہ کہ کسی بندے کی زندگی میں ماہ رمضان، یہ جو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے، جس بندی کی زندگی میں وہ آئے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ دیکھو نا کتنی سخت وعید ہے، اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے حکم کو لے کر آنے والا سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ حضرت جبرائیل امین ہے۔ وہ جس ہستی کے پاس وہ فرشتہ آتا ہے وہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ اب میرے نبی آمین کہہ رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے، جبرائیل امین لے کر آنے والا ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ اس کے اندر کوئی شک ہے؟ اور میرے بھائی، میرے نبی پر درود پڑھنا عین عبادت ہے۔ دیکھو اللہ نے دو فرشتے تعینات کیے ہیں، ایک دائیں ایک بائیں، اور جب درود انسان پڑھتا ہے تو یہ دونوں فرشتے لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ واحد عمل ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نیکیوں والے فرشتے کو تو سمجھ آتی ہے کہ وہ نیکیاں لکھے گا، بدیوں والا کیا لکھتا ہے؟ وہ کیا لکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ بدیاں مٹانا شروع کر دیتا ہے جب درود پڑھا جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے نبی کی بڑی عزت اور شان اور وقار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراجی تشریف پر گئے تو جبرائیل امین آپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک فرشتہ آتا ہے، تک کی آواز آتی ہے، تو اس میں ایک فرشتہ آتا ہے۔ وہ جبرائیل امین جب دیکھتے ہیں تو میرے نبی نے بھی دیکھا، تو میرے نبی کو جبرائیل امین کہتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں یہ پہلی دفعہ فرشتہ دیکھا ہے، اور یہ دروازہ جو آج کھلا ہے جس سے وہ آیا ہے، میں نے یہ بھی اپنی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا۔ دیکھو کتنے سو سال پہلے اللہ نے نوری مخلوق بنائی تھی۔ سب سے پہلے یہ نوری مخلوق تھی، اس کے بعد انسان کو بنایا گیا۔ جب وہ آیا تو اس نے اللہ کی جانب سے دو نور دیے، ایک سورہ فاتحہ تھی اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیات۔ کچھ مفسرین تین لکھتے ہیں، لیکن آج ہم نے پہلا نور جو فرشتہ لے کر آیا تھا سورہ فاتحہ کا اس وظیفہ ہے۔ آج آپ نے ناظرین عصر کی جب نماز پڑھنی ہے، کسی بھی دن اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ ثواب کے طور پر پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعد درود پاک پڑھ کر الحمدللہ شریف جو ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کو آپ نے 11 دفعہ پڑھنا ہے۔ 11 دفعہ پڑھ کے پھر آگے مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین مکمل کرنا ہے۔ اسی طریقے سے صرف 3 مرتبہ مطلب 11 دفعہ پڑھ کر پھر 11 مرتبہ پھر 11 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ 33 مرتبہ بن جائے گا۔ جب یہ 33 بار ہو جائے گا تو باقی سورہ فاتحہ 3 بار ہو جائے گی۔ اور جب آپ یہ عمل کریں گے، اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے ساتھ پھر اللہ سے دعا مانگے، یہ ایسا وظیفہ ہے آپ کی کوئی دعا بھی رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور آزمودہ وظیفہ ہے، ڈال دو۔ یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ تحفہ اپنے ناظرین کو دے دوں، کیونکہ اس دور میں کافی لوگ پریشان ہیں، پیسے کی کمی ہے۔ انشاءاللہ العزیز رب العزیز آپ کو تنگ دستی سے نجات دے گا انشاءاللہ، اور آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اور یہ عمل ایمانداری کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ کرو۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔